آج کے دور میں ایک مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ایک صاحب سلطنت یا حکام میں سے یا بڑے لوگوں میں سے عہد و منصب کا ذمہ دار ہو، یہ ایک عام آدمی، رکشہ چلانے والا، آٹو چلانے والا، صفائی ستھرائی کرنے والا، روٹیاں بیلنے والا، کوئی بھی شخص ہو، معمولی سا معمولی آدمی یا بڑے سے بڑا آدمی، ہر شخص اس طاق میں لگا ہے کہ اپنے سے چھوٹے کو دبا کر کے اس کے اوپر ظلم کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ ہر شخص اس طاق میں لگا ہے کہ انسان کسی بھی طرح سے اپنے سے کمزور انسان کو دبا کر کے اس سے غلط فائدہ اٹھا لے۔ آپ اسپتالوں میں چلے جائیں، مریض کی حالت ایسی نہیں ہوتی کہ مریض خود ہل سکے، کوئی کام کر سکے، لیکن اسپتالوں میں بیٹھے ہوئے جلاد اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو وینٹیلیٹر سے اس وجہ سے نہیں ہٹاتے کہ پیسہ اور بل بننا بند ہو جائے گا۔ یہ ظلم و جور کی اور انسانیت سوز مسائل کی یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ تو ایسی صورت میں رب کائنات کی جانب سے یہ معمولی تنبیہات اور معمولی وارننگ آنا یہ عام سی بات ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ظلم و جور سے اپنے آپ کو دور رکھیں، عدل و انصاف کو اختیار کریں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، تقریباً 2 ہفتوں سے اللہ رب العالمین کے مختلف کیفیات میں عذاب کے نمونے ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ترکی اور سیریا اس میں تباہ ہو گئے، ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اس کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ یہ اللہ رب العالمین کی وہ خفیہ فوج ہے جس کے ذریعے وہ سرکشوں کو تنبیہ فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ ضابطہ ہے اور رب کائنات کی یہ سنت اور طریقہ ہے کہ جب اس کے پیدا کیے ہوئے بندے اس زمین پر سرکشی کرنے لگیں، گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے انجام دینے لگے اور دنیا کے اندر رب کائنات کے دین اور اس کے عقائد اور اس کی توحید سے بغاوت ہونے لگے اور دنیا سرکشی کے راستے پر چل جائے، ظلم و جور بڑھ جائے، ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو نگلنے کے لیے تیار ہو جائے، دنیا کے اندر بے حیائی، زناکاری، ننگا پن اور اسی طریقے سے ہر وہ چیز عام ہونے لگے جو شیطان چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں رب کائنات پہلے تو انسانیت کو چھوٹ دیتا ہے۔ اس کے پاس ڈرانے والے آتے ہیں، لوگ ان کو تنبیہ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ یہ راستہ جو تم نے اپنایا ہے یہ رب کائنات کے نظام سے بغاوت کا راستہ ہے، یہ اللہ رب العالمین سے سرکشی کا راستہ ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ اصلاح نہیں کرتے تو ایسی صورت میں رب کائنات کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو تنبیہ فرماتا ہے۔ رب کائنات کی تنبیہ کی دنیا کے اندر مختلف شکلیں
قرآن مجید کے اندر بھی ذکر کی گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ان کا تذکرہ کیا. تاریخ اسلام کی کتابیں اس سے بھری پڑی ہیں. بڑی بڑی قومیں اس دنیا میں آئیں، بڑے بڑے دعوے کرنے والے اس دنیا میں پیدا ہوئے. کسی نے بادشاہت کا دعویٰ کیا، کسی نے جنت و جہنم کو بنانے کا دعویٰ کیا، کسی نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ میں جیسے چاہوں ویسے زندگی گزار سکتا ہوں. کسی نے پہاڑوں کو تراش کر کے صرف اپنے مکانات نہیں بلکہ بڑے بڑے قصر اور محلات تیار کر لیے. کوئی کسی انداز کی زندگی گزارتا رہا، کوئی کسی انداز کی زندگی گزارتا رہا. لیکن وہ قومیں جن کے اوپر رب کائنات کا عذاب آیا، وہ یہ بھول گئے کہ جن ہاتھوں سے وہ ان پتھروں کو تراشتے ہیں، ان چٹانوں کو تراش کر کے اپنا مکان تعمیر کرتے ہیں، جس دماغ کے ذریعے وہ دنیا کے اندر آگے بڑھنے کے راستے تلاش کرتے ہیں، جس آنکھ کے ذریعے وہ ترقی یافتہ شکلوں کو دیکھ کر کے آگے بڑھتے ہیں، جن کانوں کا استعمال، جس زبان کا استعمال، جس دل و دماغ کا استعمال، جس پیر کا استعمال وہ دنیاوی ترقی کے لیے کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں اس رب کائنات کی دی ہوئی ہیں جس رب کائنات نے ان انسانوں کے لیے اس محدود زندگی میں، اس چھوٹی موٹی زندگی میں ایک ضابطہ بنا دیا. اس ضابطے کے تحت کوئی زندگی گزارے گا تو رب کائنات کو راضی کر سکے گا، اور رب کائنات راضی ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. سائنس اس سلسلے میں کچھ بھی کہے، دنیا میں مختلف انداز کے سیلاب، سونامی، مختلف انداز کے طوفان، زمینوں کا کھسکنا، بارش کا برسنا، سمندروں کا ابل پڑنا، یا کوئی بھی شکل، قحط سالی کی شکل ہو، تیز و تند ہوائیں ہو، تیز و تند دھوپ ہو، کوئی بھی شکل ہو، ہر شکل سے رب کائنات قدرت رکھتا ہے. وہ جب چاہے جس شکل سے جس کو چاہے تباہ کر دے. سائنس اس کی کچھ بھی توجیہ و تعویل پیش کرے، لیکن ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ جب انسانوں میں اور جناتوں میں سرکشی آتی ہے، بغاوت کے عناصر ان میں پنپنے لگتے ہیں، وہ رب کائنات کے دین فطرت سے نکل کر کے اپنی مرضی کا قانون دنیا پر تھوپتے ہیں، تو رب کائنات ان کو وارننگ دیتا ہے، ان کو بتاتا ہے کہ ایسے زندگی گزار کر کے اس دنیا کے اندر انسان سانس نہیں لے سکتا، بلکہ اس کو رب کائنات کے نظام کو ماننا پڑے گا. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے اس دنیا میں بے شمار جنات اور انسان پیدا کیے ہیں، ان کی بھیڑ ہے، جدھر دیکھو انسان نظر آتا ہے. جناتوں کی دنیا میں اس سے کہیں زیادہ آبادی موجود ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا. اللہ رب العالمین نے ان کو دل دیا ہے، جس دل کے ذریعے وہ سوچتے نہیں، شعور نہیں پیدا کرتے. ان کو کان دیا ہے، کان کے ذریعے سنتے نہیں بلکہ انسنی کر دیتے ہیں. ان کو آنکھیں دی ہیں اللہ رب العالمین نے تاکہ بصیرت و بصارت اختیار کریں، لیکن وہ دیکھتے تو ہیں لیکن اس سے عبرت نہیں پکڑتے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک کالانعام، یہ جانوروں اور چوپایوں کے مانند ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں اور چوپایوں سے کہیں زیادہ گئے گزرے. کیونکہ جانوروں کو اللہ رب العالمین نے سوچنے سمجھنے عقل و شعور رکھنے کی طاقت نہیں دی ہے، انسانوں کو شعور دیا، دل و دماغ دیا، انسانوں کو بولنے کی قوت گویائی دی، انسانوں کو یہ سمجھنے کی صلاحیت دی کہ دنیا میں کہاں جانا ہے اور کہاں سے دوری اختیار کرنی ہے. لیکن ان جانوروں کو یہ صلاحیت نہیں دی گئی، پھر بھی یہ جانور سرکشی نہیں کرتا، ایک نظام پر چلتا ہے، اپنی فطرت پر زندگی گزارتا ہے. لیکن یہ انسان جس کو شعور دیا گیا،
عقل و فہم دیا گیا، دل و دماغ دیا گیا، اس دل و دماغ کی نعمت کے باوجود یہ غلط فیصلے کرتا ہے۔ یہ جانتا ہے کہ میں جو قدم اٹھانے جا رہا ہوں یہ رب کائنات کے نظام سے بغاوت ہے۔ یہ جانتا ہے کہ میں جو بولنے جا رہا ہوں یہ رب کائنات کے نظام سے سرکشی ہے۔ یہ جانتا ہے کہ میں جو دیکھنے جا رہا ہوں اس سے رب کائنات نے مجھ کو روکا ہے۔ یہ جانتا ہے کہ میں جو سننے جا رہا ہوں اس سے رب کائنات نے مجھ کو روکا ہے، لیکن اس کے باوجود رب کائنات کی مرضی کے خلاف اپنے کانوں کا استعمال کرتا ہے، آنکھوں کا استعمال کرتا ہے، زبان اور ہاتھ اور اعضائے جسمانی کا استعمال کرتا ہے۔ اسی وجہ سے رب کائنات نے فرمایا اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کے مانند ہیں، بل ہم اول، بلکہ چوپایوں سے کہیں زیادہ گزرے، اور اس کے بعد اولئک هم الغافلون، یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو مقصد حیات بتایا گیا لیکن اس کے باوجود یہ اپنے مقصد حیات کو بروئے کار نہیں لاتے، اس سے سرکشی کرتے ہیں۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم رب کائنات کے قانون فطرت کی جانب لوٹیں، اسلامی عقائد کو اپنائیں، اسلامی احکام و مسائل کو اپنائیں، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالیں۔ اور آپ کے سامنے جو چند آیتیں تلاوت کی گئی اس میں رب کائنات نے فرمایا افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کیا یہ بستی والے اس بات سے مامون ہیں کہ یہ رات میں سو رہے ہوں اور ان کے اوپر رب کائنات کا عذاب آ جائے؟ اور کیا یہ بستی والے اس بات سے مامون ہیں کہ یہ دن میں کھیل کود رہے ہوں اور ان کو عذاب آ کر کے دبوچ لے؟ افامنوا مکر اللہ، کیا اس بات سے یہ مامون ہے کہ رب کائنات کے مکر اور اس کی تدابیر سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں، رب کائنات کی تدابیر سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے والا یہ خسارہ اٹھانے والا ہوتا ہے، اس کی تدابیر سے غافل ہونے والا یہ خسارہ اٹھانے والا ہوتا ہے۔ لہذا ہماری زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہوش کے ناخون لیں اور ان رب کائنات کے عذاب کی جو مختلف شکلیں اس دنیا کے اندر نازل ہوتی ہیں ان سے عبرت پکڑیں، نصیحت پکڑیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج کے دور میں ایک مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ایک صاحب سلطنت یا حکام میں سے یا بڑے لوگوں میں سے، عہد و منصب کا ذمہ دار ہو، یہ ایک عام آدمی، رکشہ چلانے والا، آٹو چلانے والا، صفائی ستھرائی کرنے والا، روٹیاں بیلنے والا، کوئی بھی شخص ہو، معمولی سا معمولی آدمی یا بڑے سے بڑا آدمی، ہر شخص اس طاق میں لگا ہے کہ اپنے سے چھوٹے کو دبا کر کے اس کے اوپر ظلم کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ ہر شخص اس طاق میں لگا ہے کہ انسان کسی بھی طرح سے اپنے سے کمزور انسان کو دبا کر کے اس سے غلط فائدہ اٹھا لے۔ آپ اسپتالوں میں چلے جائیں، مریض کی حالت ایسی نہیں ہوتی کہ مریض خود ہل سکے، کوئی کام کر سکے، لیکن اسپتالوں میں بیٹھے ہوئے جلاد اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو وینٹیلیٹر سے اس وجہ سے نہیں ہٹاتے کہ پیسہ اور بل بننا بند ہو جائے گا۔ یہ ظلم و جور کی اور انسانیت سوز مسائل کی یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ تو ایسی صورت میں رب کائنات کی جانب سے یہ معمولی تنبیہات اور معمولی وارننگ آنا یہ عام سی بات ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ظلم و جور سے اپنے آپ کو دور رکھیں، عدل و انصاف کو اختیار کریں، صحیح انداز کی زندگی گزاریں، قرآن و سنت پر چلنے کا ہنر سیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائیں، صحابہ کرام کا اسوہ اپنائیں، اللہ رب العالمین کے قانون کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، تبھی جا کر کے ہماری ذمہ داریاں پوری ہوں گی۔ رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کے جو بھی مطالبات ہیں، چاہے احکام و فضائل کے مطالبات ہوں، چاہے عقائد کے مطالبات ہوں، عام فہم زندگی کے مطالبات ہوں، چلنا پھرنا ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو،
سونا اور بیدار ہونا ہو، کھانا پینا ہو، سفر کرنا ہو، مکانات تعمیر کرنے ہو، شادی بیاہ کو انجام دینا ہو، لباس زیب تن کرنا ہو، جوتے چپل خریدنے ہو، آپ کو لباس خریدنا ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز میں اسلام نے مکمل تفصیل کے ساتھ ہماری رہنمائی کی ہے کہ ہم کن چیزوں کو اپنائیں، کن چیزوں کو چھوڑیں۔ اسلام تو یہاں تک سکھاتا ہے کہ ہم استنجا خانے میں داخل ہوں تو کیسے داخل ہوں، یہاں تک بتاتا ہے کہ ہم بیٹھیں تو کیسے بیٹھیں، یہاں تک بتاتا ہے کہ ہم پانی کا استعمال کریں تو کیسے کریں، یہاں تک بتاتا ہے کہ ہم راستے پر چلیں تو چلنے کے آداب کیا ہیں، یہاں تک بتاتا ہے کہ جب سامان خریدیں تو سامان خریدنے میں کون سے آداب و احکام کا اختیار کیا جائے۔ ساری کی ساری تفاصیل اسلامی کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن تنہا ایک مسلمان ایسی مخلوق ہے جو اپنے نبی کے بتائے ہوئے احکام و مسائل سے سب سے زیادہ دور نظر آتا ہے۔ دوسری قومیں اسلامی رواداری، اسلامی ایمانداری اور امانتداری، اسلامی ضوابط کو اپنا کر کے دوسری قومیں زمین سے اوج ثریا پر پہنچ گئیں، لیکن ہم ہیں کہ آئے دن بے ایمانی ہمارے دانت کو لگی ہے، آئے دن ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، ایک دوسرے کے ساتھ غبن کرنا، ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا، زد و کوب کرنا، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا، ماں باپ کی ناقدری کرنا، چھوٹوں پر سختی اور ان کے ساتھ ناروا سلوک اختیار کرنا، بڑوں کے احترام کے بجائے ان کی ناقدری کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے معاشرے کا، ہمارے گھرانوں کا، ہمارے خاندانوں کا، ہمارے معاملات کا ایک لازمی جز اور لازمی حصہ بن گیا ہے۔ تو آخر رب کائنات کا عذاب کیوں نہ آئے؟ تو آپ کو اس بات پر توجہ دینی ہوگی کہ ہم کتنے سچے مسلمان ہیں، اسلام اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اسلامی تعلیمات کو کتنا اپناتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے لوگو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، اسلام کی ساری تعلیمات کو اپنا لو، اور جو واجبات ہیں، جو عقائد کے مسائل ہیں، ان کو مزید مضبوطی کے ساتھ اپناؤ۔ یہ مسجدیں اگر مسلمان اسلام کو اپنا لے تو یہ مسجدیں ویران نہ پڑھی رہیں، یہ مسجدیں صلاۃ فجر میں گریو زاری نہ کریں کہ کہاں ہیں وہ نمازی جنہوں نے بڑے جذبات میں بابری مسجد کے انہدام پر آنسو بہائے تھے، لیکن بذات خود وہ مسجدوں سے ناپید ہیں، مسجدوں سے غیر حاضر ہیں۔ آج یہ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ان مسجدوں کا حق ادا کریں، رب کائنات کا حق ادا کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے لوگو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، صرف مکمل طریقے سے داخل ہونا کافی نہیں، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ شیطانی ہتھ کنڈوں سے دوری اختیار کرو، شیطان کے وسوسوں میں پڑ کر کے اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو، اپنے منہج کو، اتباع رسول کے مسائل کو، قرآن مجید کے حقوق کو، مسجدوں کے حقوق کو، ایک دوسرے سے معاملات کو اور اسلامی تعلیمات کو شیطان رجیم کی پیروی میں پڑھ کر کے نظر انداز نہ کرو۔ تو فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو، اس کی پیروی نہ کرو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیونکہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، رب کائنات نے قانون فطرت بتا دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں خیر کے جتنے بھی دروازے تھے اپنی امت کے لیے کھول دیے، ان تک پہنچنا آسان بنا دیا، پہنچنے کا طریقہ بتا دیا، ہر چیز بتا دی، واضح کر دیا، اس طریقے سے واضح کر دیا جیسے دن کے اجالے میں سورج بالکل واضح نظر آتا ہے، اس طریقے سے واضح کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود اس امن و سلامتی کے راستے کو، اطمینان و سکون کے راستے کو اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کے راستے کو اپنانے کے بجائے ہم شیطان رجیم کے
ان عداوت و دشمنی کے راستوں کو اپناتے ہیں جو راستے ہم کو دنیا میں بھی چین کی سانس نہیں لینے دیتے، اور آخرت کی ناکامی اس کے بھی امکانات پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انہو لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو، اس کے ہتھ کنڈوں میں نہ پڑو، بلکہ دین اسلام اور دین اسلام کی تعلیمات کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارو، یہی تمہاری ذمہ داری ہے، اور یہی دنیا کے اندر تمہاری پیدائش کا مقصد ہے۔ رب کائنات نے تم کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ تم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور شیطانی ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا رب کائنات کے لشکروں کو، اس کی فوجوں کو صرف رب کائنات جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کب کس عذاب کی نئی شکل سے دنیا دوچار ہو جائے، کسی کو کوئی اطلاع نہیں، کب کون سی عمارت کے نیچے کی زمین کھسک جائے اور پوری کی پوری بلڈنگ اس میں رہنے والوں کے ساتھ زمین میں بیٹھ کر کے سارے لوگوں کو تباہ کر دے، کوئی ضمانت نہیں دے سکتا۔ رب کائنات کے لشکروں کو صرف رب کائنات جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جن علاقوں میں ندیاں اور سمندر نہیں ہوتے وہاں سیلاب کیسے آتا ہے، وہ جانتا ہے کہ جن علاقوں میں لوگ پانی کے لیے ترستے ہیں وہاں موسلادھار بارش کر کے کیسے لوگوں کو تباہ کیا جاتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو کیسے نپٹانا ہے، کس کو کیسے تباہ کرنا ہے۔ اس وجہ سے ہم کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے اور رب کائنات کی فرما برداری کی زندگی اختیار کرنی چاہیے، بغاوت اور سرکشی سے توبہ کر کے قانون فطرت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، یہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے۔ تو رب کائنات ہی اپنے لشکروں کو، اپنی فوجوں کو زیادہ بہتر انداز سے جانتا ہے۔ وما ہی الا ذکری للبشر، اور یہ جو مختلف شکلوں میں عذاب نازل ہوتا ہے یہ انسانوں کے لیے ایک تذکیر ہے، انسانوں کے لیے ایک نصیحت ہے، انسانوں کے لیے ایک عبرت ہے کہ ان سے تم حفاظت چاہتے ہو تو رب کائنات کے ہو جاؤ۔ آج ترکیہ کی باری آئی، سیریا تباہ کیا گیا، اس سے پہلے ہندوستان میں لاتور اور عثمان آباد میں ہم نے سارے کے سارے معجزات دیکھے بابری مسجد کا انہدام کرنے والوں کے لیے، اور آج ہم کتنے آرام سے زندگی گزارتے ہیں، بے خوف ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کے عذاب سے اتنی زیادہ بے خوفی اور زندگی کی اتنی شدید غفلت یہ ہمارے لیے تباہی کا سامان ہے، ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم سچے مسلمان بن کر کے اور اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو کر کے زندگی گزاریں، اور وہ نبی آخر الزماں جن کے اوپر ہمارے سارے خاندان، ہمارے ماں باپ، ہماری تجارت، ہمارا سرمایہ اور ساری کی ساری دنیا قربان جائے، فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک ایک دن میں رب کائنات سے 70 بار استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ آپ اپنی گریبانوں میں جھانکیں کہ آپ کتنی بار توبہ کرتے ہیں، کتنی بار استغفار کرتے ہیں۔ وہ رب کائنات کا نبی آخر الزماں جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اما عائشہ نے فرمایا کہ رب کائنات نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں، پھر بھی آپ اتنا زیادہ ہلکان کیوں ہوتے ہیں کہ جب سجدہ کرتے ہیں تو آپ کے مبارک چہرے پر، آپ کے مبارک ہاتھوں میں، آپ کے مبارک پیروں میں ورم آ جاتا ہے، سوجن آ جاتی ہے، اتنے طویل سجدے کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں رب کائنات کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ صورتحال تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، فرمایا میں ایک دن میں رب کائنات کی جانب رجوع
اور اس سے استغفار کو کم از کم 70 مرتبہ سے زیادہ انجام دیتا ہوں، یہ اس نبی آخر الزماں کی کیفیت ہے جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، جس نے رب کائنات کی رضامندی کے لیے کوئی لمحہ نہیں چھوڑا کہ آنسو نہ بہائے ہوں، جس نے امت اسلامیہ کی خیر خواہی کے لیے ہر وقت زار و قطار رو کر کے رب کائنات سے دعائیں کی، جس کی نہ کبھی تہجد فوت ہوئی، نہ نمازیں کبھی نمازوں میں پیچھے رہا، اور رب کائنات نے جس کو شفاعت عظمیٰ عطا کی، اس کا یہ عالم ہے کہ ایک دن میں 70 سے زیادہ بار استغفار اور رب کائنات کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین کے بارے میں احادیث میں ملتا ہے کہ رب کائنات اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے رات کے وقت میں، تاکہ دن میں گناہ کر لینے والے اس سے رات کے پہر میں توبہ و استغفار کر لیں، اور دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات میں گناہوں کو انجام دینے والے آئیں اور اس سے استغفار کریں، اور ہر رات میں پچھلے پہر صلاۃ فجر سے پہلے رب کائنات آسمان دنیا پر نازل ہو کر کے فرماتا ہے، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے توبہ کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے استغفار کرنے والا، آئے اور رات کی اس تاریکی میں میرے سامنے توبہ و استغفار کرے، میں اس کی بگڑی کو بنانے والا، اس کی مرادوں کو پورا کرنے والا، اس کی دعاؤں کو سننے والا 7ویں آسمان سے اتر کر کے پہلے آسمان پہ بیٹھ کر کے اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ لیکن کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اس وقت میں اٹھ کر کے رب کائنات کی رضامندی کی راہیں تلاش کرتے ہوں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بہت قیمتی روایت ہے، آپ دیکھیں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو ملبے میں اب تک دبے ہوئے ہیں، کتنے ایسے خاندان ہیں جو پورے کے پورے خاندان تباہ ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا۔ امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے، اور امام ترمذی نے اپنی سنن کے اندر، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس حالت میں صبح کی روشنی جس کو اس حالت میں ملی کہ اپنے گھر میں امن و سکون کے ساتھ سانس لے رہا ہے، اور اسی طریقے سے جس کو صبح اس حالت میں ملی کہ وہ اپنی بیماریوں سے محفوظ ہے، بڑی بیماریوں نے اس کو گھیرا نہیں، اور وہ سکون کی زندگی گزار رہا ہے، وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور اس کے پاس دن بھر کی روزی موجود ہے۔ صبح کیا کھائے گا، دوپہر میں کیسے پیٹ بھرے گا، رات میں کیا چیزیں تناول کرے گا، دن بھر کی روزی اس کے پاس موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا اس نے ساری دنیا کو پا لیا، ساری دنیا کو سر کر لیا۔ ان لوگوں سے پوچھیں جو دن بھر کما کر کے رات میں کھا کر کے سو جاتے ہیں، صبح کی فکر ان کو ہوتی ہے، لیکن رب کائنات صبح بھی ان کا انتظام کرتا ہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر تمہارے دل پرندوں کے مانند ہو جائیں، جو پرندہ صبح اپنے بچوں کو گھونسلے میں چھوڑ کر کے نکلتا ہے، کچھ دانے کھاتا ہے، کچھ دانے لا کر کے اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، اور یہی کل کائنات ہوتی ہے، دوسرے دن کی روزی دوسرے دن کی محنت پر منحصر ہوتی ہے۔ اگر تمہارے دل رب کائنات پر اعتماد اور توکل کے بارے میں ان پرندوں کے مانند ہو جائیں تو اللہ کی قسم نہ کبھی بھوکے مرو گے، نہ کبھی بے آسودہ ہو کر کے سو گے۔ یہ رب کائنات کا فضل ہے کہ اس نے انسانیت کی روزی روٹی کی ذمہ داری لے رکھی ہے، لیکن ہم ہیں کہ اپنے بینک بیلنس کی فکر میں، اپنے غلجات کو بھرنے کی فکر میں، اسٹور میں سامان بھرنے کی فکر میں، اور ساری دنیا خریدنے کی فکر میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں، چاہے نمازوں سے غافل ہو جائیں، تلاوت سے غافل ہو جائیں، رب کائنات کے نظام سے دور ہو جائیں۔ یہ ہماری زندگی کی کیفیت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مطابق
زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اپنے اوپر اعتماد اور توکل کے کمال تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ اس کے عذاب کی مختلف شکلیں دنیا کے سامنے جو ظاہر ہوتی رہتی ہیں، ان کے ذریعے سے ہم عبرت حاصل کر کے گناہوں سے توبہ کریں، دین کی جانب رجوع کریں، رب کائنات کی رضامندی کو تلاش کریں، اور ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔